السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نئی لیسن کی شروعات کریں گے، ایک نیا لیسن پڑھیں گے، اس کا نام ہے فیس شوئنگ۔ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دا ڈے رحیم بی بی کیم ٹو آور ولیج ایز دا نیولی ویڈڈ برائڈ۔ جس دن رحیم بی بی ہمارے گاؤں میں ایک نئی دلہن بن کر آئی، آل دا وومین آف آور ہاؤس وینٹ ٹو سی ہر۔ ہمارے گھر کی سبھی عورتیں اسے دیکھنے کے لیے گئیں۔ تو برائڈ ہوتی ہے دلہن۔ ایچ ٹک ود ہر سم تھنگ ایز مسانی۔ ہر ایک اپنے ساتھ مسانی کے طور پر کچھ نہ کچھ لے کر گئی۔ مسانی کہتے ہیں منہ دکھائی کے لیے جو کوئی چیز بطور تحفہ دی جاتی ہے، اس کو مسانی کہتے ہیں۔ تو ہر کسی نے مسانی کے طور پر کچھ نہ کچھ لے لیا۔ اے گفٹ کسٹمرلی گیون ٹو سی دا فیس آف دا برائڈ۔ ایک تحفہ جو رواج کے طور پر دلہن کا منہ دیکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اسے مسانی کہتے ہیں۔ مائی مدر گیو ہر اے پیئر آف بینگلز۔ میری ماں نے اسے چوڑیوں کی ایک جوڑی دی۔ مائی آنٹ گیو ہر اے پیئر آف اینکلیٹس۔ میری جو آنٹ تھی اس نے اسے پائل کی جوڑی دی۔ اینڈ مائی ایلڈر بردرس وائف، اور میرے بڑے بھائی کی بیوی گیو ہر اے پیئر آف اسمال سلور ٹو رنگس۔ میرے بڑے بھائی کی بیوی نے اسے چاندی کی چھوٹی چھوٹی بچھیا دی، بچھیوں کی ایک جوڑی دی۔ تو بچھیا ہوتی ہے جو پیروں کی انگلیوں میں انگوٹھیں پہنی جاتی ہیں، ان کو بچھیا کہتے ہیں۔ وین دے ریٹرنڈ ہوم، جب وہ واپس گھر لوٹ کر آئیں، they lavished so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we, small children then, were tempted to see her. تو انہوں نے رحیم بیوی کی خوبصورتی کی اتنی تعریف کی کہ ہم بھی that even we, small children then، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، were tempted to see her، اسے دیکھنے کو للچا اٹھے، اسے دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، شوق اسے دیکھنے کی کشش پیدا ہو گئی ہم میں۔ My mother said، میری ماں نے کہا، کتنی خوبصورت دلہن ہے، what a lovely bride، کتنی خوبصورت دلہن ہے۔ She looks like a finely chiseled marble statue، وہ تو سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مورتی جیسی لگتی ہے۔ The aunt joined in، آنٹ نے بھی کہہ دیا۔ What eyes، کیسی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں۔ So black and lustrous، اتنی کالی اور چمکیلی۔ Besides the bride looks very tall، اس کے علاوہ دلہن کافی لمبی بھی لگتی ہے۔ My sister-in-law who was a bit vain، میری بابی جو تھی تھوڑی گمنڈی تھی، said، اس نے کہا، only her complexion is fair، صرف اس کا رنگ ہی گورا ہے۔ The face is full of freckles، اس کا چہرہ جو ہے وہ full of freckles، وہ دھبوں سے بھرا ہوا ہے۔ And then how can you know when she is sitting، اور پھر آپ کیسے جانتے ہو یا جان سکتے ہو جب کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو یا بیٹھی ہوئی ہے۔ whether she isn't lame or hasn't some other defect، کہ وہ لنگڑی نہیں ہے یا اسے کوئی دوسرا نقص نہیں ہے۔ It was my mother who replied، یہ میری ماں تھی جس نے جواب دیا۔ Who says she is lame، کون کہتا ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ She came out from inside، وہ گھر کے اندر سے باہر آئی تھی۔ She came out from inside the house and her gait was perfectly normal، اور اس کا جو چلن تھا یا چال تھی وہ بالکل
نارمل تھی. The aunt added purple spots on a fair face add to the charm. آنٹ نے کیا کہا؟ گورے چہرے پر پرپل یا بینگنی داغ جو ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں. The sentence was completed by my elder brother, who had come into the room. اس جملے کو میرے بڑے بھائی نے پورا کر دیا جو کمرے کے اندر آ گیا تھا. That is Greek beauty for you. تم اسے یونانی خوبصورتی کہہ سکتے ہو. The ornament of some royal palace. کسی شاہی محل کا گہنا. Who are you talking about? آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ Who are you talking about? آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ Mother said, ماں نے کہا, The washermen have brought the bride home. دھوبی نے دلہن کو گھر لایا ہے. We were talking about Elamdin's bride. ہم علام دین کی بیوی کی بات کر رہے تھے. We had gone to his place to give مسانی. ہم اس کے گھر مسانی دینے کے لیے گئی تھی. The bride is very beautiful. دلہن بہت خوبصورت ہے. And as fair as light. اور روشنی کی مانند گوری. My elder brother's wife had extremely beautiful eyes. میرے بڑے بھائی کی جو بیوی تھی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں. But her complexion was a bit dark. لیکن اس کا جو رنگ تھا وہ تھوڑا کالا تھا. And she was short. اور وہ چھوٹی تھی, پست قد کی تھی. Showing her annoyance. اپنی چڑ کو ظاہر کرتے ہوئے. She went inside saying. وہ اندر گئی کہتے کہتے. After all, she is only a washerman's bride. آخرکار وہ صرف ایک دھوبی کی دلہن ہے. Not a Brahmin or Rajput bride. کوئی برہمن یا راجپوتی دلہن تو نہیں ہے. The aunt immediately retorted. آنٹ نے فوراً منہ توڑ جواب دے دیا. She is no doubt a washerman's bride. بے شک وہ ایک دھوبی کی دلہن ہے. She is no doubt a washerman's bride. But don't people praise beauty even in lower caste? کیا لوگ کسی نچلی ذات والی عورت کی خوبصورتی کو بھی تعریف نہیں کرتے؟ The sister-in-law retraced her steps and shot back. میری جو بھابھی تھی وہ الٹے پاؤں واپس آ گئی. And shot back. اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا. Bring her sister for your son then. تو پھر اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے لیے لے آؤ. The reference was obviously to my brother. اشارہ صاف طور پر میرے بھائی کی طرف تھا. And yet she had not understood the meaning of Greek beauty. اور پھر بھی اس نے اب تک گریک بیوٹی کا مطلب نہیں سمجھا تھا. علام دین's mother was also our aunt. علام دین کی ماں بھی ہماری آنٹ تھی, خالہ تھی. But to distinguish her from our own aunt. لیکن اسے اپنی خالہ سے الگ کرنے کے لیے we called her washer woman aunt. ہم اسے دوبن خالہ کہا کرتے تھے. Sometimes when both the aunts would be seated together. کئی بار جب دونوں خالائیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں. We just called auntie. تو ہم کیا کہتے تھے؟ آنٹی بول دیا کرتے تھے, خالہ ہی بول دیا کرتے تھے. To watch the fun and both responded simultaneously. تو پھر دونوں ایک ساتھ بول دیا کرتی تھی. It made us burst into laughter. ہم پھر کہہ لگا کر ہنس دیا کرتے تھے. For 3 or 4 days the new bride was pampered.
3 یا 4 دنوں تک نئی دلہن کو بہت لاڈ پیار کیا گیا. بٹ ایونچولی، لیکن آخر کار دھیرے دھیرے شی ہیڈ ٹو جوائن ان دا ہاؤس ہولڈ کورز، اسے گھریلو کاموں میں شامل ہونا پڑا. ون ڈے دا واشر وومین آنٹ براٹ ہر ڈاٹر ان لا along with her to fetch water. ایک دن دوبن خالہ اپنی بہو کو پانی لانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئی. دا ڈاٹر ان لا ہیڈ اے ویل اوور ہر فیس. The daughter-in-law had a wheel over her face right down the throat. بہو نے پردہ کیا ہوا تھا، گھونگھٹ لگایا ہوا تھا اپنی گردن تک. اے پچر ریسٹ آن ہر ہیڈ، ایک مٹکا اس کے سر پر تھا. اینڈ اے برانڈ نیو پچر آن اٹ. اے پچر ریسٹ آن ہر ہیڈ، اس کے سر پر ایک کپڑا تھا جو پچر کو سر پر رکھنے کے لیے اس کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انڈوری. اس کے سر پر ایک انڈوری تھی اور اس پر کیا تھا؟ این برانڈ نیو پچر آن اٹ، اور اس پر ایک بالکل نیا ہی مٹکا تھا. دا ویل واز نیئر آور ہاؤس، کنواں ہمارے گھر کے نزدیک تھا. پیپل فرام فار اینڈ نیئر کیم دیئر ٹو فل دیئر ویسلز. آس پاس کے لوگ وہاں اپنے برتن بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی کہ پانی دینے کے لیے آیا کرتے تھے. Before going to the well, the two women came to our house. کنویں پر جانے سے پہلے وہ دونوں عورتیں ہمارے گھر آئی. And the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother. اور جو ساس تھی اس نے اپنی بہو کو made the daughter-in-law touch the feet of my mother. میرے ماں کے پاؤں کو چھوایا. My aunt and my sister-in-law، میری خالہ اور میرے بھابھی کے پاؤں کو بھی چھوایا. All the 3 ladies of our house blessed her. ہمارے گھر کی تینوں عورتوں نے اسے دعا دی. May you and your husband live to a ripe old age. تمہاری اور تمہارے خاوند کی بہت لمبی عمر ہو. But after they left، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد they raised another ripple in our house. ہمارے گھر میں ایک دوسرا وبال کھڑا ہو گیا. تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے. کل اس سے آگے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے آج دیجیے اجازت. اللہ حافظ.